اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے اس کی ہی اصل زندگی ہے، اور اس سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پیارے آقا نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، صحابہ ذرا بتاؤ کہ مفلس کون ہے، مفلس غریب کون ہے؟ تو کہنے لگا، یا تمام صحابہ اکرام کہنے لگے، تمام صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس اشرفیاں نہ ہو، جس کے پاس زیورات نہ ہو، جس کے پاس دولتیں نہ ہوں، وہ مفلس ہوتا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفلس وہ نہیں، مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہے جو میدان محشر میں اپنی نماز، اپنی روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ لے کر جائے گا اور پھر بھی اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ کیسے؟ دنیا میں دکھتا ہے آپ نماز کوئی انسان پڑھ رہا ہے، عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی حاجی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا پردہ دیکھو، اس کے پیچھے کا وقت دیکھو، اس کی تنہائیوں کا ٹائم دیکھو کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اگر اس کے اندر عاجزی انکساری ہے، حرام مال سے بچنے کی عادت ہے، تو سمجھ لو کہ ہاں وہ جنتی ہے۔ لوگوں کو دکھ نہ دیتا ہو، لوگوں سے محبت کرتا ہو، حسن سلوک پیش کرتا ہو، سمجھ لو وہ جنتی ہے۔ اور جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں، تقریر بھی کرتے ہوں، حج و زکوٰۃ بھی کرتے ہوں، تمام خدا کے فرمان کے مطابق جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتا ہو، لیکن پیچھے کسی کا مال ہضم کرتا ہو، کسی کے مال کو ضبط کر لیتا ہو، کسی پہ اتیاچار کرتا ہو، کسی کی برائیاں، چغل خوریاں، کسی کی بے عزتیاں کرتا ہو، تو سمجھ لو کہ وہ مفلس ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں ایک انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس کی نیکیاں اس میں ہوں گی، اس کی نیکیاں اس میں درج ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ندا دلائے گا، فرشتہ ندا دے گا کہ تم میں سے کوئی ہے جس کا اس پر حق آیا ہو؟ کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کا حق اس پر واقع ہو؟ تو لوگ کہیں گے اس نے تو ہمیں گالی دی تھی، اب اس گالیاں کی وجہ سے کوئی کہے گا اس نے ہم سے پیسہ لیا تھا، ہمارا پیسہ ہضم کیا تھا، کہ کوئی کہے گا کہ ہمیں اس نے مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے ہماری چغل خوریاں کی تھیں۔ تمام اپنے اپنے لوگ حقوق بیان کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کے بدلے، اس کی نیکیوں کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے اللہ رب العزت ان کو دلائے گا جن کا حق تھا اس پر۔ اب وہ ساری نیکیاں تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھتی چلی جائیں گی، سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان کے گناہ جو تھے ان کو ملتا رہے گا، اس انسان کو ملتا رہے گا جو نمازی تھا۔ ہاں، جو نمازی تھا، آپ دیکھ تو رہے تھے دنیا میں کہ وہ نمازی ہے، آپ دیکھ تو رہے دنیا میں وہ پرہیزگار متقی ہے، لیکن باطل اس کا باطن ایسا ہے کہ باطل ہو چکا، جھوٹا ہو چکا، دھوکے بازیاں، مکار و فریب ہو چکا۔ تو سمجھ لو کہ ایسے انسان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت فرمائے گا اب تیری نیکیاں ختم ہو چکی، تو نے جو دنیا میں نیکیاں کمائی وہ نیکیاں ختم ہو چکی، تیرے حقدار جو تھے، جو حق مانگنے والے تھے، ان کو حق دے دیا گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مفلس سب سے بڑا وہی انسان ہوگا، سب سے بڑا وہی انسان مفلس ہوگا جو تمام نیکیاں کمانے کے بعد بھی کچھ نہ کما سکے، جنت نہ حاصل کر سکے۔ روایت میں ہے کہ اس کو پھر اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔